جب جب افغانستان میں امریکی مفادات ہوتے ہیں تو پاک امریکہ تعلقات جو ہے وہ بہتر ہو جاتے ہیں. پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے اور پاک افغانستان تعلقات یہ بھی جو ہے وہ اس لیے اہم ٹاپک رہا ہے کیونکہ پاکستان جب بنا تھا تو سب سے پہلے اقوام متحدہ میں اگر کسی ملک نے پاکستان کی مخالفت کی تھی افغانستان تھا. پاکستان افغانستان کے تعلقات ہیں، برادر اسلامی ملک کے حیثیت سے ان کو کافی زیادہ پروٹوکولز دیتے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کی وارداتوں کے لیے کس طرح سے مستقل استعمال ہو رہی ہے، اور کہ ان تمام تر سینیریوز میں جو اس وقت عبوری حکومت طالبان کی افغانستان میں موجود ہے، تمام تر شواہد دینے کے باوجود کوئی کارروائی نہیں کر پائے. اب 31 مارچ کی جو ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے، تو یہ جو منسٹری آف انٹیریئر کا 31 مارچ والا اسٹیپ، اس سے دوستی میں کیا کچھ بہتری آئے گی یا دشمنی میں مزید اس میں اضافہ ہوگا؟ نہیں، بات تو یہ ہے کہ وہ افغان نہیں ہے کہ آپ کو پاکستان پہلے شفٹ کر رہے ہیں اور پھر پاکستان سے ہم آپ کو مغربی ممالک کی یا تو امیگریشن دے دیں گے یا پھر امریکہ نے کہا تھا ہم اپنی امیگریشن دے دیں گے. ٹرمپ کی پالیسی پہ بات کرتے ہیں، سینٹ سے خطاب میں جس طرح سے پاکستان کی تعریف کی ہے دہشت گردی کے خلاف کارروائی میں، اس کے کردار کو سراہا ہے. پہلی مرتبہ ڈو مور کا مطالبہ سامنے نہیں آیا. این ممکن ہے کہ پاکستان ان ممالک کے صفوں میں شامل نظر آئے یا ان لسٹوں میں شامل نظر آئے جس پر پابندی لگنے والی ہے جس کے شہریوں کے حوالے سے. اب پاکستان کا نام جو لیا گیا ہے وہ امریکی حکومت کی طرف سے نہیں لیا گیا ہے، نہ ہی امریکہ کے کسی اسٹیٹ پرسن نے اس سلسلے میں کوئی بیان دیا ہے. امریکہ کے کچھ اخبارات میں، امریکہ کے کچھ نیوز چینلز پر یہ خبریں چلی ہیں کہ پاکستان کا نام بھی ممکنہ طور پر شامل ہو سکتا ہے. السلام علیکم. اینگل 360 کے ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمین نواز، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اینکر پرسن علی عابد. السلام علیکم سمین، اور اپنے ناظرین کو ویلکم کریں گے. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ پاکستان کے معاملات کیسے جا رہے ہیں. سب کو ہی پتہ ہے کیسے جا رہے ہیں اور کتنے عرصے سے یہ خراب ہو رہے ہیں. پتہ تو ہے لیکن اندر کی خبر تو نہیں پتہ ہوتی. اندر کی خبریں دینے جا رہے ہیں آج ہم. اور دوسری چیز یہ کہ پاکستان اور امریکہ کے جو ریلیشن شپ جو ریوائول ہوتے دکھائی دے رہے ہیں اور ایک ریوائول آ رہا ہے، تو اب وہ کس نہج پر پہنچیں گے اس پر بھی آج بات کر لیتے ہیں. یعنی ٹرمپ کی جو پالیسی ہے پاکستان کے ساتھ اور بہتری کی. دوسرا یہ کہ آج کل ایک بات بڑی شدت کے ساتھ کی جا رہی ہے کہ بہت جلد پاکستان پر ٹریولنگ بین لگنے والا ہے. پاکستان ایک بار پھر اب سے یہ خبریں تو آ رہی ہیں نا. اچھا، لیکن ہم بتائیں گے کہ اصل صورتحال کیا ہے. صحیح ہے. ٹریولنگ بین کے حوالے سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں. پاکستان افغانستان کے تعلقات کس نہج تک پہنچ چکے ہیں یہ بھی بات کریں گے، اور یہ بھی بات کریں گے کہ ٹرمپ کی مہربانیاں جو اس وقت نئے سرے سے ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کے لیے شروع ہو چکی ہیں، اس میں یہ پابندیاں کیا رنگ لے کر آئیں گی. بالکل. تو سب سے پہلے کیا بات کریں؟ افغانستان کے ساتھ تعلقات پہ بات کر لیں. میرے خیال میں افغانستان کی ہی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ اگر پاکستان امریکہ کے تعلقات کا ہم تاریخی پس منظر دیکھیں تو افغانستان ہی ہمیشہ جو ہے وہ آپ کو کنجی کے طور پر نظر آئے گا. افغانستان جو ہے وہ ہمیشہ مرکزی کردار ادا کرتا رہا ہے. جب جب افغانستان میں امریکی مفادات ہوتے ہیں تو پاک امریکہ تعلقات جو ہے وہ بہتر ہو جاتے ہیں، اور جب جب افغانستان سے امریکہ اپنا بوریا بستر لپیٹ کر چلا جاتا ہے یا افغانستان میں اس کا اسٹے ختم ہو جاتا ہے، جیسے کہ سوویت یونین کے خلاف ہم نے دیکھا کہ جب افغانستان میں وار ختم ہوئی تو اس کے بعد امریکی انٹرسٹ ختم ہو گیا تھا، تو بھی پھر سرد مہری پاک امریکہ تعلقات میں آ گئی تھی. بہرحال تو افغانستان ہمیشہ سے جو ہے وہ ایک اہم ٹاپک رہا ہے پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے، اور پاک افغانستان تعلقات یہ بھی جو ہے وہ اس لیے اہم ٹاپک رہا ہے کیونکہ پاکستان جب بنا تھا تو سب سے پہلے اقوام متحدہ میں اگر کسی ملک نے پاکستان کی مخالفت کی تھی تو آپ کو بھی پتہ ہوگا وہ افغانستان تھا. ایسا ہی ہے. تو اب ہم یہ جو دیکھ رہے ہیں کہ جس نہج پہ پاکستان افغانستان کے تعلقات ہیں، انتہائی کشیدہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک طرف تو برادر اسلامی ملک کے حیثیت سے ان کو کافی زیادہ پروٹوکولز دیتے ہیں، ان کو سہولیات ہم دیتے ہیں، روزانہ کی بنیادوں پہ سرحدوں سے آنے جانے کی جو سہولیات ہیں، ایسا شاید ہی کہیں ہوتا ہو لیکن ہم دے رہے ہیں، باوجود اس کے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کی وارداتوں کے لیے کس طرح سے مستقل استعمال ہو رہی ہے، اور ابھی حالیہ جو اٹیکس ہوئے ہیں اس کی ایک بڑی مثال ہمارے سامنے موجود ہے. لیکن سمجھ سے باہر یہ چیز ہے کہ ان تمام تر سینیریوز میں جو اس وقت عبوری حکومت طالبان کی افغانستان میں موجود ہے، وہ کیوں کر تمام تر ثبوت، تمام تر شواہد دینے کے باوجود کوئی کارروائی نہیں کر پا رہی. کارروائی تو دور کی بات اون بھی نہیں کرتی کہ ان کی سرزمین سے ایسی کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے جو پاکستان کے لیے ملک دشمن ہے. دیکھیں پاکستان کیا سمجھتا ہے، اس پر ہم بات کر لیتے ہیں کہ پاکستان کی اس وقت فیلنگ کیا ہے. جیسے کہ آپ نے سوال میں یہ بات کہی کہ پاکستان جو ہے وہ یہ سمجھتا ہوگا کہ افغانستان میں جو عبوری حکومت آئے گی تو ہمیں یہاں سے
فائدہ ملے گا. ہمیں دہشت گردوں کی سرکوبی کرتی ہوئی افغانستان کی نئی حکومت دکھائی دے گی, کیونکہ حامد کرزئی کی جو حکومت ہو یا غنی صاحب کی حکومت ہو, ان دونوں سے اختلاف کیا تھا پاکستان کا؟ یہ اختلاف تھا نا, پالیسی اختلاف, کہ ٹی ٹی پی کی سرکوبی نہیں کر رہے تھے بلکہ ان کو جو ہے وہ محفوظ ٹھکانے دیے ہوئے تھے, شیلٹر دیا ہوا تھا. اب چاہے وہ امریکہ نے دیا تھا, دیگر مغربی طاقتوں نے دیا تھا, یا افغانستان کی حکومت نے دیا تھا, یہی ہمارا مقدمہ تھا. ساتھ ساتھ ہمارا مقدمہ کیا تھا کہ بھائی جو بھارتی دہشت گردی ہے یا بھارتی مداخلت ہے وہ افغانستان کے تھرو ہوتی ہے. تو ہمارے یہی شکوے اور شکایتیں تھیں, اور موجودہ افغانستان کی جو طالبان کی حکومت ہے ان سے ہمیں امید بھی یہ تھی کہ یہ ہماری ان شکایات کا ازالہ کریں گے, ان شکووں کو دور کریں گے جو پچھلی حکومتوں سے ہماری شکایات تھیں یا شکوے تھے. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی شکایتیں زیادہ بڑھنے والی ہیں, کیونکہ ایک طرف تو ہم نے یہ دیکھا کہ پچھلے دنوں جو انلیگل افغان سٹیزنز موجود تھے پاکستان میں ان کو ہم نے واپس بھیجنے کا عمل شروع کیا, جس سے وہاں سے اور زیادہ شکایتوں کا پلندہ پاکستان کی طرف آیا. اب 31 مارچ کی جو ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے, تو یہ جو منسٹری آف انٹیریئر کا 31 مارچ والا اسٹیپ ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سے دوستی میں کیا کچھ بہتری آئے گی یا دشمنی میں مزید اس میں اضافہ ہوگا؟ نہیں, بات تو یہ ہے کہ یہ وہ افغان نہیں ہیں, یہ وہ افغان ہیں جنہوں نے امریکہ جب افغانستان میں موجود تھا, امریکن مفادات کے لیے یہ لوگ کام کیا کرتے تھے. تو جب امریکہ یہاں سے جا رہا تھا تو ان لوگوں سے وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ کو پاکستان پہلے شفٹ کر رہے ہیں اور پھر پاکستان سے ہم آپ کو مغربی ممالک کی یا تو امیگریشن دے دیں گے, یا پھر امریکہ نے کہا تھا ہم اپنی امیگریشن دے دیں گے. اب ہوا یہ کہ جو بائیڈن جب یہاں سے چلے گئے امریکہ کو لے کر, امریکی فوجیوں کو لے کر, تو پہلے تو وہ کہتے ہیں نا لارے لپکے دیے تھے, اس کے بعد جو ہے ان کو بلا دیا گیا. تو پاکستان کا مقدمہ یہ ہے کہ بھائی یہ جو اتنی بڑی تعداد میں افغان نیشنل یہاں پر آپ نے رکھے ہوئے ہیں, آپ ان کو یا تو ان کے ملک بھجوائیں, افغانستان بھجوائیں, یا پھر آپ نے جس طریقے سے وعدے کیے تھے ان سے کہ ان کو اپنے ملک کی شہریت دیں گے, ان کو شہریت دیں. بالکل, اب یہ دونوں کام نہیں ہو رہے. تو پاکستان کا مقدمہ یہ ہے کہ آپ ان افغانوں کو یا تو ان کے اپنے ملک بھیج دیں یا پھر اپنے ملک کی امیگریشن دے دیں, یہ کریں. تو صحیح, لیکن معاملات تو پھر بھی بہرحال پاکستان اور افغانستان کے خراب ہو رہے ہیں نا, چاہے وجہ امریکہ بن رہا ہے یا کوئی اور وجہ بنتی ہے. دیکھیں, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے جو پاکستان سمجھ رہا ہے, اربوں ڈالر اس وقت افغانستان کی عبوری حکومت کو امداد مل رہی ہے. یہ سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا. ٹرمپ انتظامیہ یہ نہیں, یہ صرف امریکہ نہیں دے رہا, پوری مغربی اقوام دے رہی ہیں, یورپ دے رہا ہے, امریکہ دے رہا ہے. ایک بہت بڑا پول ہے جس میں یہ اربوں ڈالر سالانہ آتے ہیں اور یہ افغانستان کی عبوری حکومت کو دیے جاتے ہیں, جس کی بنیادی جو وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ دہشت گردی کی سرکوبی کی جائے گی اور دہشت گردی کو پنپنے نہیں دیا جائے گا. لیکن ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا. اب پرابلم یہ ہے کہ مغربی اقوام پیسہ دے رہی ہیں, ہمیں مغربی اقوام کے لیے تو سرکوبی نظر آ رہی ہے, لیکن جو پڑوسی ملک ہے پاکستان, ہم دیکھ رہے ہیں اس کے لیے کوئی سرکوبی نہیں ہو رہی ہے. ٹی ٹی پی پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئی ہے. اگر پچھلے ایک سال میں آپ پاکستان میں صرف دہشت گردی کی وارداتوں کا تقابلی جائزہ کریں, اس سے پچھلے سال کے مقابلے میں تو 44% دہشت گردی بڑھی ہے. اور اہم بات یہ ہے کہ میکسیمم دہشت گردی کی وارداتوں میں جو اسلحہ استعمال ہوا ہے وہ اسلحہ ہے جو امریکی ساختہ ہے, جو امریکی چھوڑ کے گئے تھے. اب پاکستان یہی تو کہہ رہا ہے نا کہ جو امریکہ اسلحہ چھوڑ کے گیا ہے وہ اسلحہ واپس لیا جائے. پاکستان یہی کہہ رہا ہے کہ جو داعش اور ٹی ٹی پی ہیں ان کے محفوظ ٹھکانوں کو ختم کیا جائے, اور جو افغانستان کی عبوری حکومت ہے وہ ایک مزید بہتر طرز حکمرانی اپنائے. اور یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہو گیا نا افغانستان میں. اب 2-3 سال تو اچھے چل گئے, وہ کہتے ہیں نا ہنی مون پیریڈ گزر گیا ہے. اب وہاں پر جو مختلف ایتھنک گروپس ہیں, مختلف قبائل کے لوگ ہیں, اب وہ بھی اقتدار میں حصہ مانگ رہے ہیں. تو یقینی بات ہے افغانستان کو بھی ایک قومی حکومت کی طرف اب جانا چاہیے جس میں تمام علاقائی طاقتوں کی نمائندگی ہو, جو افغانستان کی علاقائی طاقت ہے, مختلف لوگ ہیں. صحیح. اچھا, تو کچھ ٹرمپ کی پالیسی پہ بات کرتے ہیں. ابھی انہوں نے اپنے سینٹ سے خطاب میں جس طرح سے پاکستان کی تعریف کی ہے دہشت گردی کے خلاف کارروائی میں, اس کے کردار کو سراہا ہے. پہلی مرتبہ ڈومور کا مطالبہ سامنے نہیں آیا, لیکن ساتھ ہی ایک دوسرا بیان جو ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں کہ جی عین ممکن ہے کہ پاکستان ان ممالک کے صفوں میں شامل نظر آئے یا ان لسٹوں میں شامل نظر آئے جس پر پابندی لگنے والی ہے جس کے شہریوں کے حوالے سے. تو یہ جو ہمیں دو رخ نظر آتے ہیں ٹرمپ کی پالیسی کے, اس کی کیا ریزن ہے؟ اچھا, یہ دو رخ نہیں ہے. ٹرمپ نے سب سے پہلے نعرہ لگایا تھا فرسٹ امریکہ, صحیح, آپ کو یاد ہوگا مشرف صاحب کا سب سے پہلے پاکستان, صحیح ہے نا. تو ٹرمپ نے اس طرح نعرہ لگایا تھا کہ امریکہ فرسٹ. اب ٹرمپ آپ یہ بھی دیکھ رہی ہیں کہ وہ ایک روایتی سیاستدان ثابت نہیں ہے, وہ غیر روایتی سیاستدان ہیں. جس طریقے سے انہوں نے یوکرین کے صدر کے ساتھ کیا, جس طریقے سے وہ یورپی یونین کے ساتھ کر رہے ہیں, ٹریٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کو, وہ ایک روایتی سیاستدان نہیں کرتا, یہ غیر روایتی سیاستدان کا ہی تو امتیاز ہوتا ہے.
اب ٹرمپ نے جب پہلی دفعہ 2016 میں آئے تھے اس وقت بھی 7 مسلم اکثریتی ممالک پر یہ پابندیاں لگائی تھیں، جس کو بعد میں سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا تھا، لیکن کچھ تھوڑی بہت آگے پیچھے تبدیلیوں کے ساتھ 2018 میں امریکن سپریم کورٹ نے اس پابندی کی توثیق بھی کر دی تھی. لیکن جب جو بائیڈن آئے انہوں نے اس کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا اور یہ پابندی ختم کر دی تھی. اب چونکہ ٹرمپ جب آئے تھے تو انہوں نے آنے سے پہلے بھی جب اپنی الیکشن کمپین چلا رہے تھے تو یہ اعلان کیا تھا کہ وہ امریکہ کو سیکیور کرنے کے لیے، امریکہ کو محفوظ کرنے کے لیے چیک اینڈ بیلنس کا نظام مزید اسٹرانگ کریں گے اور کچھ اس طریقے کی جو ہے نا وہ حرکتیں کریں گے جو وہ کر رہے ہیں. صحیح. اب پاکستان کا نام جو لیا گیا ہے وہ امریکی حکومت کی طرف سے نہیں لیا گیا ہے، نہ ہی امریکہ کے کسی اسٹیٹ پرسن نے اس سلسلے میں کوئی بیان دیا ہے. یہ ذرائع کے حوالے سے امریکہ کے کچھ اخبارات میں، امریکہ کے کچھ نیوز چینلز پر یہ خبریں چلی ہیں کہ پاکستان کا نام بھی ممکنہ طور پر شامل ہو سکتا ہے. ٹریول ایڈوائزری میں ٹریول ایڈوائزری جو جاری ہوگی یا جو پابندیاں لگیں گی اس میں پاکستان کا نام شامل ہو سکتا ہے. یہ قیاس آرائی ہیں. اب لیکن جو خبریں آ رہی ہیں جو ہم نے اپنے ذرائع سے کنفرم کیا ہے، جو پاکستان کے بڑے صحافی امریکہ میں موجود ہیں یا پاکستان کی وزارت خارجہ کے پرانے لوگ ہیں، جب ان سے بات کری تو وہ بہت پر امید ہیں کہ ایسا کچھ پاکستان کے خلاف نہیں ہوگا. کیونکہ ابھی پاکستان ضرورت ہے امریکہ کی؟ نہیں، ضرورت کی بات نہیں ہے. پاکستان کا اس سلسلے میں کوئی ریکارڈ خراب نہیں ہے. آپ اس بات کو سمجھیں، امریکہ میں کوئی ٹیررزم ہوا اس میں پاکستانی کا ہاتھ نکلے، کوئی ایسا بات نہیں ہوئی ہے. مین ایشو یہ ہے کہ امریکہ میں ان ممالک پر پابندی لگائی جائے گی جو پچھلے 3-4 سالوں میں یا 5 سالوں میں امریکہ میں جو ہے اگر کوئی یا امریکی مفادات کے خلاف کوئی کام ہوا ہے ان میں اگر ان ممالک کا ہاتھ ہے تو ان پر جو ہے یہ پابندی لگے گی. پاکستان کے خلاف اگر کچھ ہوتا ہے تو اس حد تک ہو سکتا ہے کہ پاکستانیوں کو جو ویزا ایشو کیا جاتا ہے اس میں تھوڑی سختی کا عمل ہو سکتا ہے. جیسے فرض کریں اگر 100 لوگ اپلائی کرتے ہیں اور ابھی اگر 50 لوگوں کے یا 40 لوگوں کے ویزا لگ جاتے ہیں تو وہ 40% جو ہے وہ 30% پہ آ جائے گا، 25% پہ آ جائے گا. اسکروٹنی تھوڑی ٹائٹ ہو جائے گی. ایسا نہیں ہوگا کہ پاکستانیوں کے امریکہ داخلے پر ہی مکمل طور پر پابندی لگ جائے، ایسا فی الوقت کوئی امکان نہیں ہے. صحیح. لیکن کیا اس کی ایک وجہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت ہم جس طرح سے بات کرتے ہیں کہ جی پاکستان میں افغان دہشت گرد گروپوں کی کافی زیادہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی اسٹرانگ پوزیشن میں وہ نظر آ رہے ہیں اور عین ممکن ہے کہ وہ پاکستانی، جس طرح سے اداروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کی جگہ 10 شناختی کارڈ بنے ہوئے ہوتے ہیں، ایک کی جگہ 4 پاسپورٹ بنے ہوئے، تو کیا عین ممکن ہے کہ انہی خدشات کے پیش نظر یہ سوچا جا رہا ہو کہ کہیں کوئی ایک ایسا دہشت گرد پاکستان کا پاسپورٹ استعمال کرتا ہوا امریکہ تک نہ پہنچ جائے؟ تو عین ممکن ہے. اب جو ہے نا ٹیکنالوجی بہت ایڈوانس ہو چکی ہے. اس وقت ہم جو ہے وہ 6 جنریشن میں انٹر ہو چکے ہیں اور کچھ بعید نہیں کہ اگلے 2-3 سال بعد ہم 7 جنریشن میں انٹر ہو جائیں. اب بایو میٹرکس کا دور ہے، بلکہ اب تو آئی اسکین کا دور آ گیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو میرے خیال میں یہ جتنی بھی چیزیں تھیں یہ ساری چیزیں اب نل اینڈ وائڈ ہو گئی ہیں. خاص طور پر اگر امریکہ جیسی کنٹری کی بات کریں، اب جس پروسیس سے امریکن ویزے میں گزرتے ہیں یا پھر اگر کوئی پاکستان کے کسی بھی ہوائی اڈے سے مغربی ملک جا رہا ہوتا ہے یا امریکہ جا رہا ہوتا ہے تو اسکریننگ بہت زیادہ ٹائٹ ہوتی ہے. کوئی اتنی آسان اسکریننگ نہیں ہوتی کہ آپ تولیے کے بیچ میں کچھ چھپا کے لے جائیں یا کچھ کر لیں. تو اب بڑا مشکل ہو گیا ہے. تو یہ خدشات تو خیر اب نہیں رہے ہیں. میں نے آپ کو بتا دیا کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو پریشر کریٹ کرنے کے لیے خبریں جاری کروائی جاتی ہیں. تو ظاہر سی بات ہے اینٹی پاکستان لابی بھی کام کر رہی ہے امریکہ میں، جو پرو انڈین لابی ہے، پرو اسرائیل لابی ہے، وہ بھی کام کر رہی ہے. کچھ اپنے بھی، لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ امکان ہے کہ پاکستان اس لسٹ میں شامل نہیں ہوگا جو پابندی کی زد میں آنے والے. فی الوقت اطلاعات تو یہی ہے کہ پاکستان شامل نہیں ہوگا. ہاں اسکروٹنی تھوڑی بہت سخت ہو سکتی ہے پاکستانیوں. صحیح. اچھا، ٹرمپ کی پالیسی پر ہم بات کر رہے تھے کہ ٹرمپ نے ایک مرتبہ پھر پاکستان کے اوپر کچھ دست شفقت رکھنے کا سوچا ہے، اور ایسا جب ہی ممکن ہوتا ہے جب افغانستان سے اس کے کوئی معاملات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہوتے ہیں اور پاکستان اس کی ضرورت ہوتا ہے. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر امریکہ کو افغانستان میں پاکستان کی یا افغانستان کے لیے پاکستان کی ضرورت درپیش ہے، جس کی وجہ سے کچھ تھوڑی سی ہمیں پالیسی میں بدلاؤ نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، ملکوں کے تعلقات نہ مفادات پر مبنی ہوتے ہیں، گیو اینڈ ٹیک کی بنیاد پر صورتحال چلتی ہے. کچھ لوگ کچھ دو کی بنیاد پر جو ہے وہ معاملات آگے بڑھتے ہیں. ٹرمپ ایک تو ڈیل میکر ہے، وہ ڈیل کرتے ہیں اور وہ کھل کر اس بات کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ بھائی میں ڈیل کے بغیر نہیں چلتا ہوں. اور وہ ان کا یہ بھی سلوگن ہے کہ امریکہ $1 خرچ کرے گا تو بدلے میں جو ہے وہ $2 کمانے کی طرف جائے گا. یہ نہیں ہوگا کہ صرف وہ خرچہ کرتا رہے. اس لیے آپ نے دیکھا کہ عرب ممالک سے تعلقات ان کے بہتر ہیں بنسبت یورپ کے. حالانکہ ہم دیکھتے تھے ماضی میں امریکن صدور کے یورپین لیڈر سے تعلقات اچھے ہوتے تھے، عرب لیڈران کو ذرا تھوڑا سخت
یا اسٹک کی پالیسی اپنائی جاتی تھی. لیکن اس دفعہ الٹا ہے, کیونکہ ٹرمپ کہتے ہیں کہ بھائی عربی تو پیسہ خرچ کرتا ہے, صحیح بات ہے, عرب حکمران تو پیسے دیتے ہیں, اور یہ یورپین کنٹریز والے جو ہیں یہ مفت میں ہم سے سیکورٹی بھی لیتے ہیں, ہمارا پیسہ بھی خرچ کراتے ہیں, دیتے بھی ہمیں کچھ نہیں ہے. صحیح ہے نا. تو ٹرمپ تو بنیادی طور پر ڈیل میکر ہیں. اب پاکستان ضرورت کیوں ہے, اس بات کو سمجھیے. دنیا اب یونیپولر نہیں رہی ہے, دنیا اب ملٹی پولر کی طرف جا چکی ہے, اور اس کو امریکہ خود بھی مان چکا ہے کہ دنیا ملٹی پولر ہو چکی ہے. اب وہ امریکی ٹھیکیداری ختم ہو گئی, اب وہ واحد امریکی بدماشی ختم ہو گئی. اب امریکہ کے پیرالل چین کھڑا ہے, چین کے پیرالل روس کھڑا ہے, اور روس کے پیرالل مغربی اپنا عرب ممالک کا اتحاد کھڑا ہے. تو اب دنیا میں کئی طاقتیں کھڑی ہو گئی ہیں. اور اہم بات یہ ہے کہ جس طرح اقبال نے کہا تھا نا کہ مستقبل کا جو سپر پاور ہے وہ ایشیا ہوگا, تو اب وہ ایشیا ہی سپر پاور بننے کی طرف جا رہا ہے. اب آپ مجھے بتائیں, پاکستان کا محل وقوع اگر آپ دیکھیں, پاکستان کی جیو اسٹریٹجک جو پوزیشن دیکھیں, تو اس کے آس پاس آپ کو ہر ملک ایک اپنی ہی دھن میں طاقت نظر آئے گا. چین ایک طاقت ہے, یہاں سے تھوڑا سا دور چلے جائیں رشیا ایک طاقت ہے, پھر جو ہے وہ برابر میں ایران آپ دیکھیں وہ امریکہ کو کتنا ٹف ٹائم دیتا ہے. پابندیوں کے باوجود وہ خود کو ایک مضبوط طاقت کی طرف لے کے چل رہا ہے. اس چیز کو آپ سمجھیں, اور ہم علاقائی معیشتوں کے ساتھ اب بہت تیزی سے جڑتے بھی جا رہے ہیں, اوبور کی صورت میں اور سی پیک کی صورت میں. جو چین کا ایک منصوبہ ہے ون بیلٹ ون روڈ اوبور جو ہے, اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہے سی پیک, اور دوسرا حصہ جو ہے وہ انہوں نے چابہار ایران بندرگاہ تک جو ہے وہ نیٹ ورک کی توسیع کر رہے ہیں, افغانستان میں اپنی نیٹ ورک کی توسیع کر رہے ہیں. تو آنے والے وقت میں جو ہے اس خطے میں تجارتی سرگرمیاں بہت تیزی سے بڑھنی ہیں, اور پاکستان مین مرکز رہنا ہے. تو امریکہ پاکستان سے دور تھوڑی بہت وقت کے لیے تو رہ سکتا ہے, لیکن اگر یہ کہا جائے کہ مستقل بنیادوں پر پاکستان کا نام ہی نہ لیا جائے, تو اس لیے نہیں ہو سکتا. دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت ہے پاکستان, دنیا کی 5ویں بڑی فوجی قوت ہے پاکستان, دنیا کی 17ویں معیشت ہے پاکستان, دنیا کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ پاپولیشن کا حجم رکھتا ہے پاکستان. بھائی 24 کروڑ آبادی ہے اس ملک کی, جس میں سے 60% آبادی جو ہے وہ ینگسٹر پر مشتمل ہے. تو ایسے ملک کو کیسے کوئی بھی دنیا بھول سکتی ہے؟ بالکل نہیں بھول سکتی, اور اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں بس پالیسیز کا مسئلہ ہے پاکستان میں. پاکستان کا ایک ہی علم ہے, پاکستان میں جو 3 سال 4 سال کی شفٹیں لگتی ہیں نا پالیسی کی, یہ ختم ہو جانا چاہیے. اب تو بڑھ گیا ڈیوریشن, اللہ کرے, ہم تو دعا یہی کریں گے. پاکستان میں جب پالیسیاں 20 سال 15 سال 25 سال 30 سال کی پالیسیاں نافذ ہوں گی, آپ دیکھیں گی کہ پاکستان راکٹ کی اسپیڈ میں ترقی کرے گا. راکٹ کی اسپیڈ میں ترقی کرے گا, آپ بھی دیکھیں گے اور ہم بھی دیکھیں گے. آج کے لیے اتنا ہی, پروگرام کا وقت ختم ہوا. مجھے اور علی عابد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.